خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 مشق سکون. اس ایکسرسائز میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم جہاں پر تختی نمبر 10 میں جو ہم نے سکون پڑھا اسی کی ایکسٹینشن ہے یہ. اس میں ہم سکون کو مزید پڑھ رہے ہیں کہ حروف کو ساکن کیسے کرنا ہے، اور پھر ساکن کرنے کے بعد قلقلہ کے آثار کس کس کے اوپر آ رہے ہیں. بلکہ اس مشق میں ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہم تنوین کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. نون ساکن اور تنوین کے جو رولز ہیں وہ اس مشق میں بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہر لائن میں ہم ساکن کے ساتھ ساتھ تنوین کی بھی اور نون ساکن کی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم جو لائن پڑھیں گے اس کے اندر اخفا کسی میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ہر حرف کے ہر لفظ کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے اور وہ عین ہے، اور اس وجہ سے تنوین کی ساؤنڈ کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. غود زبر با غب، ح دو زبر حن، غب حن. عین زبر با عب، دال دو زبر دن، عبدن. عین زبر دال عد، نون دو زیر نن، عدنن. عین زبر شین عش، را دو زیر رن، عشرن. عین زبر صاد عص، فا دو زیر فن، عصفن. روان پڑھ لیتے ہیں. ذبحن، عبدن، عدنن، عشرن، عصفن. ٹھیک ہے جی، اب ہم رولز دیکھ لیتے ہیں کہ اخفا کا رول تو کسی میں نہیں ہے، تو اور کون کون سے رولز فالو ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہے ذبحن. اس میں پر کیا ہوگا؟ غود. اور قلقلہ کس پہ آ رہا ہے؟ با ساکن پہ، بلو کلر میں نا. ذبحن، اس کو ذبحن نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ ذبحن. نیکسٹ ہے عبدن. عبدن کے میں کون سا رول فالو ہو رہا ہے؟ ایک ہی ہو رہا ہے، اور وہ ہے قلقلہ کا با ساکن کے اوپر. عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. عبدن. نیکسٹ ہے عدنن. اس میں بھی قلقلہ آپ نے کرنا ہے دال ساکن کے اوپر. ٹھیک ہے، عدنن. نیکسٹ ہے عشرن. عشرن کے اندر ہم نے عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں پر ہم نے قلقلہ کو کنٹرول کرنا ہے، ہولڈ کرنا ہے. عشرن نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ شین پہ قلقلہ نہیں ہوتا، شین کو فکس رکھنا ہے، ہم نے جما کے پڑھنا ہے. عشرن، کیونکہ پیچھے ہم نے تینوں الفاظ میں قلقلہ پڑھا، ذبحن، عبدن، عدنن. سو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ لوگ اس کو عشرن پڑھ دو. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عشرن. نیکسٹ ہے عصفن. اس میں بھی صاد کو ہم نے پر کرنا ہے، عین کا مخرج کلیئر کرنا ہے، قلقلہ نہیں ہونے دینا. عصفن. ٹھیک ہے جی، رولز ہم نے ڈسکس کر لیے. ایک دفعہ پوری لائن دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں اور روان کر لیتے ہیں. ذبحن، عبدن،
عدن عشر عصف. ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے نیکسٹ پارٹ کی طرف، اگلے حصے کی طرف، جو کہ ہے تلاوت قرآن پاک، ناظرہ قرآن پاک. ہم سورہ بقرہ شروع کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہم نے 5 آیات کمپلیٹ کر لی ہیں. آج آپ کا نیو لیسن میں کوئی نہیں دوں گی، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں سے میں نے 2 باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، اگر آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہو اور آپ لوگوں کا شوق ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کر لیں گے، کیونکہ ناظرہ میں ہم صرف 1 آیت پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اٹس کوائٹ ایزی، یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم 1 آیت کا ترجمہ بھی ساتھ یاد کر لیں. 1 آیت کا ترجمہ یاد کرنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، اور اس طرح سے 1 آیت کا جب ہم ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اس کو روان بھی پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں اس کا فہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کا آنا شروع ہو جائے گا، جس سے ہمارے جو قرآن پاک پڑھنے کا اصل مقصد ہے کہ ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے ہمارے لیے، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی جب یہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت کیا حالات تھے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، اور پھر اب آج کے زمانے میں ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کی کون سی چیزیں ہیں. صرف ہم 1-2 چیزیں، ایک مختصر سا اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا ہم تفسیر میں بھی چلے جائیں گے، لیکن ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ ہم اس کے میننگز، اس کے آیت کے ایک لفظ کے معنی کی طرف بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن اس میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے مسٹ چاہیے، اور آپ اس میں سب پول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ کیا ہم کو لفظی ترجمہ اور بالکل ہی مختصر کچھ منٹس کی تفسیر اس آیت کے بارے میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اسی طرح سے بس ایک آیت کا ہم بس روانی سے پڑھنا سیکھ لیں، تجوید سے پڑھنا سیکھ لیں تو وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ایزی ہو جائے گا. اور ابھی میں آپ کو اگلا لیسن اس لیے نہیں دے رہی کہ یہ جو 5 آیات ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، یہ 5 آیات مجھے آپ لوگوں نے اکٹھی پریکٹس کر کے یاد کر کے اپنے لیسن میں قاعدہ کے ساتھ سنانی ہے. آج کا جو ہم نے قاعدہ کا سبق پڑھا ہے وہ، اور یہ والی 5 آیات آپ نے مجھے روانی کے ساتھ سنانی ہے، وہ اس لیے کہ ان 5 آیات کی بہت فضیلت ہے اور بہت پیارے طریقے سے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہاں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اس میں مومنین اور متقین کے لیے ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، اس کے میننگز بھی بہت پیارے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ اچھے سے پریکٹس کر کے سنانا ہے جو آج ہم نے لائن پڑھی، اور یہ 5 آیات آپ نے سنانی ہے. اور آپ کو پولنگ کا میں ٹائم دوں گی کہ اس کے اندر آپ نے مجھے یہ سجیسٹ کرنا ہے، اپنے قیمتی مشورے دینے ہیں کہ کیا ہم روزانہ جو آیت پڑھیں کیا اس کا ہم لفظی ترجمہ سیکھ لیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ لوگ مجھے لفظی ترجمہ سیکھنے کا مشورہ دیتے ہو تو پھر ہم یہ کر لیں گے کہ یہ جو ہماری ناظرہ اور تجوید کی مین کلاس ہے اس کو ہم اسی مین آڈیو کے اندر رکھتے ہوئے شارٹ ہی رکھیں گے، 10 سے 15 منٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو لفظی ترجمہ اور اس کی شارٹ مختصراً ہم وضاحت میں جائیں گے تو اس کا ہم الگ سے کچھ منٹس کی ہم الگ سے آڈیو الگ سے ساتھ رکھ لیں گے. اور جو دلچسپی لیں گی وہ مجھے لفظی ترجمہ بھی سنا دیں گی میری بہنیں. ٹھیک ہے. اور جن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کچھ منٹس اوپر نہیں دے سکتی، بہت مصروف زندگی ہے، تو ان کے اوپر کوئی اسٹرکٹنس بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ سب آپ کی فیڈ بیک سے میرے لیے پاسبل ہوگا کہ کیا ایسا ٹھیک ہے، ہمیں لفظی ترجمہ کرنا چاہیے یا بس اتنا کافی ہے کہ ہم قاعدہ میں چلیں اور قاعدہ میں چلتے ہوئے پھر ہم بس ایک لائن جو ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں بس اسی کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی.
اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، مشکلات آپ سب کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جن میری بہنوں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھول دیں، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بہترین کام لے لیں انشاءاللہ، اور ہمارے والدین کے لیے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔